الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت پیارا مہینہ جانے کو صرف 12-13 دن باقی۔ اللہ رب العزت کی پیارے حبیب کی حدیث میرے سامنے ہے کہ بھائی ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ میرے بھائیو، دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، ہم نے اس کے اندر اپنی بخشش کرانی ہے اور تمام امت کی بخشش کرانی ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس پر رحم فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ امت مسلمہ پسی جا رہی ہے۔ رمضان کے روزوں میں افطار کے وقت اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہم اس وقت دعاؤں میں اپنے ملک کو یاد رکھنا ہے، اپنے کشمیری بھائیوں کو یاد رکھنا ہے، اور یہ جو بڑی وبا آئی ہے کرونا، ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کی ختم کے لیے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ کرونا کو ختم فرما، یا اللہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، یا اللہ یہ جو عذاب ہے تیری طرف سے، یا اللہ اس کو دور فرما۔ ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو رمضان کے مسائل چل رہے ہیں، آج ہم دو مسئلوں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا رمضان کے روزے چھوڑے جا سکتے ہیں کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بیمار شخص ہے، اچانک بیمار ہو جائے روزے کی حالت میں، اس کو بہت سخت قسم کا روزہ لگ گیا، بیمار ہے پہلے ہی، تو اب اس کے لیے علماء گنجائش دیتے ہیں کہ بھئی وہ روزہ چھوڑ دے اگر وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے حمل پر خطرہ ہو گیا، یا دودھ پلانے میں اس کو خطرہ ہو گیا کہ دودھ اگر نہ پلایا تو بچے کو بھوک مر جائے گا، یا ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا، اب اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ اور آج کل جو ہمارے چھوٹے چھوٹے معمولات ہیں، کہیں انٹرویو دینے جانا ہے تو روزہ چھوڑ دیا، کہیں امتحان وغیرہ پیپر وغیرہ دینے جانا ہے تو روزہ چھوڑ دیا۔ بھئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ نہیں چھوڑنا۔ بھئی یہ امتحان تو دنیا کا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے تم سے جو روزے کا امتحان لیا ہے، اللہ چاہتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے 11 مہینوں کے جتنے امتحانات ہیں، اللہ ہمیں اس میں پاس فرما دے گا انشاءاللہ۔ ہم نے اس مہینہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، اللہ ہمارے 11 مہینوں کے کھانے کا بندوبست کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم نے اللہ رب العزت کی ماننی ہے۔ اللہ رب العزت کے فرائض، نماز ہے تو نماز پکی پڑھنی ہے، ساری زندگی پڑھنی ہے۔ اسی طرح اگر روزے فرض ہیں تو روزے ہم نے جتنے فرض ہیں ہم نے وہ سارے کے سارے ادا کرنے۔ زکوٰۃ ہے تو ہم نے وہ دینی۔ تو بھائی ان اعذار، چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے ہم روزے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی رمضان کے اندر سفر کرتا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ بھئی وہ روزہ رکھ کر جائے، کیونکہ آج کل اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، سفر میں آسانیاں ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر پھر بھی کوئی عذر کہے کہ میں نہیں رکھتا تو پھر شریعت اس کو رخصت دیتی ہے، لیکن وہ بھی شرعی سفر پر۔ چھوٹے موٹے سفر پر کوئی نکلتا ہے، یہاں سے 10-12 کلومیٹر کہیں جاتا ہے تو کہے کہ میں بھئی سفر چھوڑ دوں گا، میں روزہ چھوڑ دوں گا، تو یہ اس کے لیے روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ ہاں، شرعی میل جو ہے اس کے مطابق جو بندہ جائے گا، اس پر تو سفر کی وجہ سے روزہ اس کو ہم رخصت دیں گے، لیکن بعد میں وہ بھی قضا کرے گا۔ لیکن جو چھوٹے موٹے سفر 10-20 کلومیٹر جاتے ہیں وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ تو ہم نے خود بھی اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی اس پر عمل پیرا کرانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام احباب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔